چیئرمین صاحب، آج جو سر میں نے بات کرنی ہے وہ حقائق کے اوپر کرنی ہے اور ان لاکھوں لوگوں کی بات کرنی ہے، ان کی خوشی کی بات کرنی ہے سر، ان کی امید کی بات کرنی ہے سر۔ جو میں نے اس حکومتی بینچوں پہ بیٹھ کے میں نے حکومت پہ تنقید ہمیشہ کی ہے سر، اس وزیر اعلیٰ پہ تنقید کی ہے جس کے کام ہمیں نظر آتے تھے سر، اس کے بعد بھی ہم کیوں تنقید کرتے تھے کہ کچے میں امن و امان نہیں تھا سر۔ ہم نے سر ان کے جتنے بھی اچھے کام چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہو رہے تھے، ہم جان بوجھ کے بھی شاید تنقید کرتے تھے کیونکہ ہمارے بچوں کی وہاں تکلیف تھی، بچوں کو تکلیف تھی سر۔ آج میں اس چیف منسٹر کو خراج تحسین پیش کروں گا سر، کیونکہ اگر ایمان سے میرے سے پوچھیں، دل سے پوچھیں تو سر انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے، جیسے بھی کیا ہے اس کچے میں امن و امان کی ایک روشن مثال بنائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر چیف منسٹر کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب کو، سی سی ڈی کا جو ہیڈ ہے سر اس کو، ایڈیشنل آئی جی کامران خان صاحب کو، اور سر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اگر ان کی مدد ہمیں وہاں نہ ہوتی تو آج یہ کامیابی ہمیں نہ ملتی سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر وہ مرد مجاہد 3 ایس پیز 3 ڈی پی اوز ہیں اور ان کی ٹیم ہے سر، اس میں سر فہرست سر ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو صاحب ہے، ڈی پی او راجن پور ہے سر، اور ساتھ میں سندھ کا ایس پی سر انور کھتریان صاحب ہے۔ اگر وہ اس جذبے سے جواں مردی کے ساتھ اگر مقابلہ نہ کرتے تو آج ڈاکو سرنڈر نہ ہوتے سر۔ آج وہ سینکڑوں ڈاکو سر، 211 ڈاکو جو ہے سر راجن پور کے اندر سرنڈر ہو چکے ہیں 15 دن کے اندر سر، اور جن کے اوپر سر 1 کروڑ کا انعام تھا سر، اور رحیم یار خان کے اندر 100 سے سر زیادہ سرنڈر ہو چکے ہیں سر۔ سندھ میں بھی اسی طرح سینکڑوں سرنڈر ہو رہے ہیں سر۔ یہ حکومت کی پالیسی تھی سر، ہماری تجاویز تھیں، اگر یہ تجاویز اس ٹائم وہ مان لی جاتی تو نہ مزید ڈاکو بنتے، نہ سر جو ہے جانی نقصان ہوتا، نہ کسی کا مالی نقصان ہوتا سر۔ وہ مدینہ کی ریاست بھی اس ٹائم تھی، 4 سال میرا گلا بیٹھ گیا تھا سر تقریریں کر کر کے، اور 1.5 سال سر یہاں پہ بھی تقریریں میں نے کی، مگر میں نے اس لا اینڈ آرڈر پہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ منسٹر صاحب گواہ ہیں، میں نے زمین پہ سر بیٹھا تھا، امن و امان پہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے تھے سر۔ آج میں اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہو کے، یہ دیواریں بھی میری گواہ ہیں، اللہ کے نام بھی میرے گواہ ہیں، یہ ممبر بھی گواہ ہیں سر۔ مجھے جان سے مار دینے کے لیے راکٹ لانچر سامنے دکھائے گئے، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں مجھے دکھائیں گئی سر، میری فیملی کو، میرے بچوں کو نقصان دینے کے لیے سر۔ اس کے باوجود بھی میں ہمت نہیں ہارا اور ان کی لاکھوں لوگوں کی امید رہا سر۔ اللہ آج اس حکومت اور چیف منسٹر صاحب کو لاکھوں لوگ دعائیں دے رہے ہیں سر، اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے سر۔ سر کچے کے لوگ بھی انسان ہیں سر۔ کیا جنوبی پنجاب سے اس حکومت کو بھی اس ٹائم بڑا موقع ملا تھا سر، وہ ملا تھا صوبہ محاذ کے حوالے سے سر، مگر کام نہیں کیا۔ مگر یہاں ہم اس حد تک بھی مجبور ہو گئے تھے کہ ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے، مگر آپ لوگوں نے سر حکومتی بینچوں نے تنقید برداشت کی، اور روزانہ کی بنیاد پہ مجھے آپ لوگوں نے سر ٹائم دیا۔ میں اس چیئر کا، اسپیکر صاحب کا، ڈپٹی اسپیکر کا، تمام چیئرمینوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا مجھے ٹائم دیا اور اس حالات کا مقابلہ کرنے کی جرت دی سر۔ مگر آج سر یہی پالیسی سندھ سے شروع ہوئی۔ آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ پاکستان ہے، انہوں نے کمیٹی سر ایک سکھر کے اندر جس میں پنجاب پولیس بھی تھی، سندھ پولیس بھی تھی، اس کی صدارت کی پریزیڈنٹ صاحب نے، اور ڈاکوؤں کو، ان کرمنل کو سر موقع دیا گیا کہ آپ جرائم کی دنیا چھوڑیں اور اچھے شہری بنے۔ سر وہ بھی خوشی سے ڈاکو نہیں بنے تھے سر۔ اب حالات اگر
میں آپ سے یہی ریکویسٹ سر کروں گا, آج چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا سر, 2 سے 3 سال یا پچھلی حکومت میں جنہوں نے حالات خراب کیے ہیں, جن کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں, ان کو بے نقاب بھی کریں, ان کو سزا بھی دیں, چاہے وہ یونیفارم کے اندر ہیں چاہے سیاست میں ہیں سر. مگر سر آج اگر وہ بندے آ رہے ہیں سر, وہ چیف منسٹر کی اس پالیسی کے تحت آ رہے ہیں سر, وہ اس آئی جی صاحب کی پالیسی کے تحت آ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا, آپ کے اوپر جھوٹی FIR نہیں ہوں گی, آپ کو جھوٹے مقابلوں میں نہیں مارا جائے گا, آپ کو موقع دیتے ہیں آپ وہاں پہ. اور یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ سر وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے, کچے کے ایریے کو اپ لفٹ کیا جائے گا. سر میری یہی ریکویسٹ ہے چیف منسٹر صاحبہ سے, کیونکہ ہم بھی حکومت میں بیٹھے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھی ہیں, اور ہم اچھی تجاویز دے رہے ہیں سر کہ اس ایریے کے کو اگر اپ لفٹ کریں گے, وہاں پہ سر اسکول دے دیں گے, وہاں پہ ہاسپٹل دے دیں گے, وہاں پہ روڈیں دے دیں گے سر, وہاں پہ یونیورسٹی دے دیں گے, تو سر وہ کلیشن کوف اور راکٹ لانچر چھوڑ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور رزق کے حلال کمائیں گے سر. اور سر اس کچے کے اندر سر ایک عام سا MPA ہوں سر, محنت کش ہوں, نہ سردار ہوں, نہ کوئی سر جاگیردار ہوں, نہ کوئی بڑا بزنس مین ہوں, اپنی ذاتی حیثیت سے میں نے کچے کے اندر بلڈنگ بھی بنوا کے دیے, تھانہ بھی قیام کروایا ہے سر, اپنی جگہ دیے. آج سر حکومت کو میں یہ بھی آفر کرتا ہوں سر, اس کچے کے اندر ان لا انفورسمنٹ ایجنسی کی مدد بھی چاہتا ہوں سر, کہ کچے کے اندر اگر یونیورسٹی بناتے ہیں تو سر فری آف کاسٹ میں زمین دینے کے لیے بھی تیار ہوں. تو سر یہی ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, حکومت کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. آج اپوزیشن کی بینچوں سے بھی یہی آواز آنی چاہیے, کیونکہ سر ساؤتھ پنجاب سے اپوزیشن پہ بھی بیٹھے ہیں, حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, مگر آواز نہیں آتی تھی. آج اس حکومت کے اقدام کو وہاں سے بھی تعریف کرنی چاہیے. سر بنا کسی کی جان دیے اگر ان ڈاکوؤں کو موقع مل رہا ہے, سر بے گناہ پولیس والے شہید ہوئے, ان کا بھی ہمیں افسوس ہے سر, بے گناہ شہری بھی شہید ہوئے, ان کا بھی افسوس ہے سر, مگر یہ قتل و غیرت رکنی چاہیے. سر ہم نے یہ 7 سال اس تکلیف میں گزارا ہے سر, مجھے سر یہ بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ اگلا اجلاس میں دیکھ پاؤں گا یا آؤں گا, پہنچ پاؤں گا, یا میں بھی ان غریب معصوموں کی طرح شہید ہو جاؤں گا سر. مگر جو ہے سر, اللہ جب آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے, آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو سر اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے. جی بہت شکریہ ممتاز صاحب. لاسٹ میں سر میرا یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ سے ہماری درد مندانہ اس ایریے کے لاکھوں لوگ سر, 50 لاکھ رحیم یار خان کا ایریا ہے, راجن پور کا ایریا ہے, ان کی ایک ہی یہ ہے کہ ابھی ہمیں روزگار بھی دے دیں, وہاں پہ ہمیں تعلیم کے لیے اسکول اور بلڈنگ بھی دے دیں سر, اور ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہم ہاسپٹل تک نہیں پہنچتے ہماری دہلیز پہ وہ ہاسپٹل بھی دے دیں سر. اور ہمارے لیے جس طرح آپ نے سینٹرل پنجاب کو بنایا ہے سر, اگر وہی چیز اگر کچے کی بن گئی تو سر میں کہتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی کے MPA سے بھی زیادہ چیف منسٹر کے امیدوار کو وہاں سے ووٹ ملے گا, کیونکہ یہ اچھا کام انہوں نے کیا. جی بہت شکریہ ممتاز. جی میں یار ایک میں نے ادھر سے دیا, میں ایسے ہی چلوں گا, ایک ادھر سے دیا. منسٹر صاحب ذرا اس بات کو رسپونڈ کر دیں. میں ان کی معزز ہمارے رکن جو ہیں, ان کو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو چیف منسٹر صاحبہ کا جو اقدامات تھے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. جناب چیئرمین, میں یہاں پہ اس ہاؤس کے فلور پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ پچھلے دور میں جو چیف منسٹر تھے ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا, اس علاقے سے تھا جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں DG خان راجن پور, جہاں پہ یہ آپریشن کیا گیا ہے. اور اس وقت بھی یہ اسی طرح ان کو اس وقت بات کرنے کا بھی موقع نہیں ان کو دیا جاتا تھا. آج
ہم نے پچھلے 1.5 سال انہوں نے جب چاہا اس فلور پہ بات کرنا، اسپیکر صاحب یا آپ بیٹھے تھے یا جو بھی چیئر پہ تھے، انہوں نے ان کو پورا موقع دیا، انہوں نے بات کی اپنے کچے کے علاقے پہ، رحیم یار خان، راجن پور اور ان ایریاز پہ. اور میں گاہے بگاہے جب سے میری ذمہ واری یہاں پہ تھی کہ میں جواب دوں، میں ان کو گاہے بگاہے بتاتا رہا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بہت سیریسلی اس سارے ایشو پہ کام کروا رہی ہیں، کر رہی ہیں. اور ہم یہاں پہ اس فلور پہ کھڑے ہو کے آج پورے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اور ان کے جو ڈیسیژن میکنگ ان کی پاور ہے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ نے خصوصی فنڈز وہاں پہ جو تھے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے، پولیس کی، ہماری سیکیورٹی فورسز کی ریسٹرکچرنگ کی، کیپیسٹی بلڈنگ کی. اور اس کے بعد آج الحمدللہ اس وقت راجن پور رحیم یار خان میں جو ہے جہاں پہ کہ نو گو ایریاز تھے وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ جا رہے ہیں، اپنی زمینوں پہ کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکو سرنڈر کر چکے ہیں. بہت سے ڈاکو جو ہیں ان کو جو ہے جہنم جو ہے وہ جہنم میں واسق کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے پولیس کے لوگ وہاں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بھی بڑی محنت کی اور اللہ کے فضل سے آج وہاں کچے کا جو علاقہ ہے وہ کرائم وہاں پہ کنٹرول ہو گیا. مگر یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوتی تھی اور اس میں ہم بتاتے تھے کہ ہم نہ صرف وہاں بلکہ پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جو لیٹسٹ فگرز ہیں اس کے مطابق 2024 سے اگر ہم 2025 کا موازنہ کریں تو ہمارے کرائم ریٹ میں 60 to 70% اوور آل پنجاب میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، جو کہ پورے پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب اس وقت سیفسٹ پروونس آف پاکستان ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہماری سی سی ڈی اور دوسری ایجنسیز کام کر رہی ہیں بالکل پنجاب کو کرائم فری کر دیں گے. یہ چند گزارشات تھیں جو میں انہوں نے مہربانی کہ انہوں نے اس کو جو ہے اکنالج کیا اور اپریشیٹ کیا. جی بہت شکریہ. اگلا ایجنڈا ہے جی ہماری پریویلیج موشنز ہیں. نہیں ایک ایک ہو گیا.